الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم ابتدا اس کی حسین انتہا اسماعیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد زینت محفل صاحبزادہ والا شان جان نشین حضور فخر السادات پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر معزز حاضرین مہمانان گرامی قدر اساتذہ کرام علماء دین اور انتہائی محبتوں کے لائق معزز حاضرین اور سامعین کرام، آج کی یہ محفل پاک جس میں ہم سب حاضر ہیں یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ یہ اس محفل کے اندر جس کا عنوان سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ بارگاہ حسینیت میں حاضری کا نام ہے۔ اگر حر جو یزید کے لشکر کی طرف سے آیا تھا، اگر امام ہمام عالی مقام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے تو وہ پہلے صرف حر تھا جس کا معنی ہے آزاد۔ بارگاہ حسینیت میں حاضر ہونے کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے ہماری بخشش و مغفرت کا یہ سامان پیدا کیا ہے کہ ہمیں بارگاہ حسینیت میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، آج 10ویں محرم الحرام ہے، جسے یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ اس دن کی تاریخ اتنی ہی مشہور ہے، اتنی ہی عظیم ہے کہ جتنی خود انسانیت کی تاریخ ہے۔ اسے آدم علیہ السلام کی نسبت بھی حاصل ہے، اسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بھی نسبت حاصل ہے، لیکن اس دن کو جو شہرت، جو عظمت اور جو شان، جو رتبہ 61 ہجری کے موقع پر سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلبو قبا، پیکر تسلیم و رضا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ملی ہے، وہ شہرت بے مثال اور لاجواب ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی مثال ملتی ہے۔ ہمارے ولی نعمت
حضور فخر السادات پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن کو اس وقت میں جو عین مارکہ کربلا کا وقت تھا، دن بھی وہی، وقت بھی وہی، وہ کربلا کا صحرا تھا، اور آپ نے ہمیں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بٹھا کر وہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج جب ہم اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے، ہمیں آخرت کی نجات بھی ملتی ہے۔ حاضرین محترم، صاحبزادہ والا شان حسب سابق اپنی محبتوں سے، اپنی شفقتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آپ نے مجھے آج بھی حکم دیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں۔ یاد رکھنا 10ویں محرم الحرام یوم شہادت امام حسین ہے، ٹھیک ہے؟ شہادت امام حسین کا دن ہے۔ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ کوئی گواہی زبان کے ساتھ دی جاتی ہے، ہاں میں گواہ ہوں اس بات پر۔ کوئی گواہی قلم کے ساتھ دی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، سائن کیے جاتے ہیں، سگنیچر کیے جاتے ہیں۔ کئی دستاویزات پر آپ سگنیچر کرتے ہو گواہ کے طور پر۔ اور ایک شہادت وہ ہوتی ہے کہ گلا کٹا کر، خون بہا کر یہ شہادت ثبت کی جاتی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ باقی شہادت جو زبان کے ساتھ ہے کلمہ شہادت میں، وہ بھی بخشش و مغفرت کا سبب ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن جو یہ شہادت ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر رتبہ شہادت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، میں صرف ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ کی طرف سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شہید کے گلے پر خنجر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہیں جنت کے اندر اپنا مقام دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی شہید کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت سے واپس آنے کی تمنا، بولو جنت سے واپس آنے کی دنیا میں تمنا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے کارخانے پہ جانا ہے، میں نے دفتر میں جانا ہے، میں نے بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ ہاں تمنا کرے گا تو صرف شہید تمنا کرے گا، کہے گا مالک ٹھیک ہے، تیری جنت خوبصورت ہے، اس کے محلات سونے اور چاندی کے ساتھ مرصع ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر کوثر و تسنیم کی نہریں ہیں، اس کے اندر حور و غلمان ہیں، مگر مالک جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے، گردن کٹاتے ہوئے جو لذت دیدار نصیب ہوئی تھی، میں یہ چاہتا ہوں پھر مجھے دنیا میں بھیج، میں سر کٹا کر تیرا دیدار کر کے پھر آتا رہوں۔ یہ مقام شہادت ہے۔ میں نے صرف چند باتیں دلیلیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، لیکن یاد رکھنا شہادتیں بہت ساری ہیں اور ہر شہادت بے مثال ہے۔
کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی میں جام شہادت نوش کرنا کوئی کم بات ہے؟ حضور والا ہم بیر شریف میں حضور سیدی غریب نواز کے پاس مسلم شریف پڑھ رہے تھے تو بات ایسے ہی چلی. آپ نے فرمایا جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کسیرا میسر نشد ای سعادت بمسجد شہادت و روزہ اقامت. فرمایا یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے, یہ بھی کسی کو شرف نصیب نہیں ہے کہ جس کی شہادت مسجد نبوی کے اندر ہو اور اس کا روزہ اطہر کے ساتھ اس کا مزار ہو. یہ بڑی کمال کی بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی بڑی بات ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی بھی بڑی بات ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی بڑی بات ہے جنہیں خود زبان رسالت نے سید الشہداء قرار دیا. اور اس سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی بڑی بات ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سعد کی شہادت کی وجہ سے عرش الہی جھومنا شروع ہو گیا ہے اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ سعد کی روح کے استقبال کے لیے دنیا کے اندر اتارے گئے ہیں. بڑا مقام ہے, ساری شہادتوں کا بڑا مقام ہے. لیکن یاد رکھنا باقی شہیدوں کو شہادت کی وجہ سے یہ درجہ اور مقام ملا ہے. باقی شہیدوں کو شہادت کی وجہ سے وہ مقام ملتا ہے. لیکن قربان جائیں ابن حیدر پر سیدات النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر پر شہزادہ گلگو کبار عاقب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہ اوروں کو شہادت کی وجہ سے یہ مقام ملتا ہے مگر آپ کی وجہ سے مقام شہادت کو مقام ملتا ہے. زندہ وہ اس لیے کہ شہادت تو 61 ہجری میں ہوتی ہے لیکن ابھی امام ہمام عالی مقام پر نماز بھی نہیں فرض ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت امام عالی مقام کی عمر مبارک 6 سال تھی, ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا تھا. اور یہ وہ ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, نقیب محفل کہہ رہے تھے, شہزادوں کی باتیں فرما رہے تھے, لیکن یاد رکھنا کوئی شہزادہ ہو ہی نہیں سکتا جو مقابلہ کی ہمت کرے اس حسین پر کہ جو کبھی دوش مصطفیٰ پر کھیلتا ہے کبھی سینہ مصطفیٰ کے ساتھ چمٹتا ہے. اور یہ مقام اس وقت ملے ہیں جب ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے, ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے. اور اگر ماں کی فاطمہ کی گود میں کھیلتے ہیں تو والدہ بھی قرآن کی لوری پڑھ کر سناتی ہے. باپ ابھی نسبتوں کی بات ہو رہی تھی. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی جب شادی اللہ کے رسول کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی اور جمال الاولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہ لکھا ہے, مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں بھی یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنی سواری پر بیٹھنے لگتے تو کرامتاً رکاب ابھی سواری کی رکاب پر پاؤں رکھتے تو قرآن کا آغاز کرتے, سوار ہوتے تو قرآن کا اختتام ہو چکا ہوتا تھا. تو جب شادی ہوئی تو کہنے لگے
اے سیدۃ النساء، اے فاطمہ تو زہرا، مجھے تو اللہ کے رسول کی برکت سے یہ مقام ملا ہے کہ میں سواری کی ایک رکاب میں قدم رکھتا ہوں تو الحمد زبان پر جاری ہوتا ہے، لیکن دوسری رکاب میں قدم رکھتا ہوں تو والناس تک قرآن پاک کا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا انداز تلاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہے کہ جب میں چکی پیسنے لگتی ہوں تو جب جن لوگوں نے وہ پرانی چکیاں دیکھی ہیں ان کو پتہ ہوگا، جو یہ بجلی کی چکیاں جانتے ہیں ان کو شاید پتہ نہ ہو، وہ چکیاں ہوتی تھیں ان کے اوپر لکڑی کا ایک دستہ ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں جب اس دستے پر ہاتھ رکھتی ہوں تو قرآن کا آغاز کرتی ہوں، اگر چکر بھی پورا نہیں ہوتا میں قرآن پاک کو ختم کر دیتی ہوں۔ ابھی دستے پر ہاتھ رکھا تو قرآن کا آغاز کرتی ہوں، ابھی ایک چکر بھی پورا نہیں ہوتا نبی کی شہزادی قرآن کا اختتام کر دیتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے چمنستان کرم کی، فاطمہ ہے کلی حسن و حسین پھول۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ ساری کائنات کے مداحین مل جائیں تو خانوادہ رسول کی عظمت و شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ حاضرین محترم، جس کا باپ علی ہو، جس کی تلاوت قرآن کا یہ عالم ہو کہ رکاب کے رکاب پر پہلا قدم رکھے تو قرآن کا آغاز ہو، دوسرا قدم رکھے تو اختتام ہو، ماں کی یہ شان ہو کہ قرآن پڑھتے ابتدا کرے تو ابھی چکر بھی پورا نہ ہو تو ختم قرآن پاک ہو جائے، تو ان کا نور نظر چاہے وہ مدینہ منورہ میں ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو، چاہے وہ میدان کربلا میں ہو، چاہے وہ نیزے کی نوک پر ہو، وہ قرآن نہیں پڑھے گا تو اور کیا کرے گا؟ لوگ باس کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا دلائل ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ میں نے کہا آج بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس بارے میں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ تمہاری تحقیقات ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی، مرتے وقت اور قبر کے اندر اور میدان حشر میں پل صراط سے گزرتے اگر کام آئے گی تو محبت اہل بیت کام آئے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔